سندیپ میں اتم کمار بابو نامی ایک صاحب تھے۔ ان کی ایک دکان تھی، بہت ہی اچھے اور مخلص شخص تھے۔ ان کا ایک جوان بیٹا تھا، وہ وبائی مرض کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی بیوی کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ ایک جوان لڑکا جس کا نام مکرجی تھا، وہ کسی رشتہ دار کی تلاش میں سندیپ آیا تو اس نے اتم کمار بابو کے ہاں ملازمت کر لی۔ انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ اس کی شکل و صورت ان کے بیٹے سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اس قدر گہری مشابہت تھی جیسے وہ ان کا سگا بیٹا ہو۔ وہ اسے سگے بیٹے سے زیادہ چاہنے لگے۔ ایک روز اتم کمار بابو اور ان کی پتنی ایک شادی کی تقریب میں کشتی میں واپس آ رہے تھے کہ اس کشتی میں زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ کچھ مسافروں کے ساتھ ان کی پتنی بھی ڈوب کر مر گئیں۔ اتم کمار بابو زندہ بچ گئے۔ انہوں نے بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ انہوں نے اس خیال سے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ ان کا منہ بولا بیٹا کہیں سوتیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائے۔ مکرجی بری صحبتوں کا شکار ہو کر آوارہ اور ایک نمبری بدمعاش بن گیا۔ جب وہ سندیپ آیا تھا، اس وقت بھی وہ کوئی اچھا شخص نہ تھا۔ اتم کمار بابو نے اسے سدھارنے کی بہت کوشش کی مگر وہ راہ راست پر نہ آیا۔ اتم کمار بابو اس غم میں دنیا سے چل بسے۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا، ان کے کاروبار اور مکان کا مالک بن گیا۔ سندیپ میں ایک شخص تھا، اس کا نام موہن داس گپتا تھا۔ وہ سفلی علم کا بڑا ماہر تھا۔ جادو ٹونے کے کام کو اس نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ کالے جادو کا نہ صرف توڑ جانتا تھا بلکہ کالا جادو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مکرجی نے باپ کی موت کے بعد اس خبیث شخص کی شاگردی قبول کر لی۔ 3-4 برسوں میں اس نے موہن داس گپتا سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ وہ بھی ایک جادوگر بن گیا۔ وہ کسی نہ کسی موقع پر اپنے کمالات دکھا کر لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرتا رہتا تھا۔ موہن داس گپتا جب تک زندہ رہا، اس نے نہ تو کسی کو بلا وجہ پریشان کیا اور نہ ہی اس نے مکرجی کو اس بات کی اجازت دی کہ اس کے علم سے کسی کو ہراساں کرے اور اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اس کی موت کے بعد مکرجی کو جیسے کھلی چھٹی مل گئی۔ وہ پوری طرح آزاد ہو گیا۔ اس کی بے جا حرکتوں سے لوگ نالاں اور پریشان رہنے لگے۔ وہ ایک بدنیت اور سیاہکار شخص تھا۔ لڑکیاں اور عورتیں اس کی بڑی کمزوری تھیں۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے کئی لڑکیوں اور عورتوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اس میں ایک طرح ان لڑکیوں اور عورتوں کی اپنی غلطی کا بھی بڑا دخل تھا۔ وہ اس کے پاس اپنے خوابوں اور گھریلو جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے تعویذ گنڈے حاصل کرنے گئی تھیں۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے فائدہ اٹھا کر انہیں آلودہ کیا تھا۔ وہ ایک طرح سے بدصورت تھا۔ دراصل اس کے چہرے سے خباثت ٹپکنے لگی تھی جس سے اس کا چہرہ ایک شیطان کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے میلا پن اور ہوس جھانکتی رہتی تھی۔ لڑکیاں اس کی شکل دیکھ کر خوف کھاتی تھیں۔ اس میں اور عام لچے لفنگوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ ایک غنڈے اور خطرناک بدمعاش سے کم نہ تھا۔ وہ راہ چلتی لڑکیوں پر آوازیں کستا، ایسی شادی شدہ جو بہت حسین اور دلکش اور بھرپور جوان ہوتی تھیں، ان کا احترام اور ان کی شادی شدہ ہونے کا لحاظ بھی نہ کرتا۔ انہیں دیکھ کر ہنستا اور بیہودہ فحش اور معنی خیز اشارے کرتا۔ تنہائی میں کوئی لڑکی مل جاتی تو اس سے کہتا کہ وہ اس کی بات مان لے تو وہ اس کی بڑی سے بڑی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے۔ ایک روز ایک شادی شدہ عورت نے دست درازی پر سینڈل سے اس کی مرمت کر دی، پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس نے اس عورت کو اپنے جادو کے زور سے برباد کر کے بدلہ لے لیا۔ اس نے مجھ سے کبھی ایسی کوئی بیہودہ اور عامیانہ حرکت نہیں کی، البتہ وہ مجھے جب بھی دیکھتا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا اور سرد آہیں بھرنے لگتا، اور پھر کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب وہ خط نہ لکھتا ہو۔ میں نے صرف اس کا ایک ہی خط پڑھا تھا جس میں اس نے ابتدا میں میرے حسن و شباب اور جسم کی تاریخ میں زمین و آسمان کے قلابے ملا کر میرے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اپنے پراگندہ احساسات کا ذکر کیا تھا۔ اس خط کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ میں اس سے رات کے 12 بجے کے بعد مکان کے پچھواڑے میں ملوں تاکہ ہم دونوں محبت کی وادی میں دور، بہت دور چلے جائیں۔ میرا دل تم سے ملنے اور محبت بھری باتیں کرنے اور بہت قریب سے دیکھنے کے لیے ماہی بیاب کی طرح تڑپتا ہے۔ ملن کی اس رات کو تم ساری زندگی بھلا نہ سکو گی۔ مجھ سے روز ملنے کے لیے تڑپا کرو گی۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو یاد رکھو میں نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے گھر والوں کی زندگی بھی اجیرن کر کے رکھ دوں گا۔ یہ تمہارے لیے ایک ایسی اذیت اور عذاب ہوگا جسے تم سہ نہ سکو گی۔ یہ خط ایسا تھا کہ میں اپنی ماں اور بچپن کی کسی سہیلی کو بھی دکھا نہ سکتی تھی۔ میں اس کی دھمکی میں نہیں آئی۔ میں نے یہ خط پھاڑ کر نالے میں پھینک دیا۔ اس کے بعد جو بھی خط آتے رہے انہیں پڑھے بغیر پھاڑ کر پھینکتی رہی۔ میں نے اس بات کو والدین سے چھپا کر رکھا تھا کہ یہ خبیث مردود مجھے فحش اور بیہودہ قسم کے خط روزانہ لکھتا رہتا ہے۔ میں روز ہی رات کے 11 بجے تک جاگ کر پڑھتی تھی۔ میرا کمرہ سب سے نیچے اور کونے میں تھا۔ اس کا ایک دروازہ اور کھڑکی تھی جو راستے کی طرف کھلتی تھی۔ عقبی دروازے کے پاس 3-4 کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں غلہ، لکڑیاں اور کلہاڑیاں رکھی جاتی تھیں۔ میں نے جب نوٹس کی کاپی کھولی تو اس میں سے خبیث مردود کا ایک خط بغیر لفافے کے موجود تھا۔
میں حیران رہ گئی کہ یہ خط اس کاپی میں کیسے آ گیا۔ پہلے تو مجھے اپنی ہم جماعت سہیلی نیلم پر شک ہوا، جو ایک بار اپنی پسند کی شادی کے لیے اس کمینے کے پاس گئی تھی۔ وہ اس سے ملنے جاتی رہتی تھی۔ اس نے اسے فریب پر فریب دے کر کھلونا بنایا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے اس ذلیل کی تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ پھر خیال آیا کہ نیلم تو آج کالج نہیں آئی تھی۔ پھر بوا کا خیال آیا، شاید اس اوباش نے بوا کی مٹھی گرم کر دی ہوگی۔ بوا کی ہمت نہ ہوئی تو اس نے ایک خط میری کاپی میں رکھ دیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس خط کو پڑھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ میرے پاس ایک جادوئی گولا ہے، اس میں ہر کسی کو دیکھ سکتا ہوں، اس میں زیادہ تر تمہیں سوتے اور پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میری جان، اب تم میرا زیادہ امتحان نہ لو، میرے صبر کو نہ آزماؤ، تمہیں ہر حالت میں دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ تم رات کے وقت اپنے مکان کے پچھواڑے میں مجھ سے ایک بار تو مل لو، پھر تم مجھ سے ملنے کے لیے روز آؤ گی، بے تاب رہو گی، مجھ سے ملے بغیر چین نہ آئے گا۔ زینب نے توقف کیا۔ زینب جو کچھ بتا رہی تھی وہ بہت ہی کھل کر، دراصل میں نے اسے اپنے زیر اثر لیا ہوا تھا۔ اس پر میں نے ہپناٹائز کی سی کیفیت طاری کر دی تھی، ورنہ وہ اس قدر تفصیل میں نہ جاتی اور نہ ہی وضاحت سے بتاتی جاتی۔ میں ایک ایک بات جاننا چاہتا تھا۔ اس روز چاندنی رات تھی۔ زینب نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ آسمان پر 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک گہری نیند سوتی رہی تھی۔ میرے گال پر مچھر نے کاٹا تو میں نیند سے بیدار ہو گئی۔ پھر میں نے جھک کر تکیے کے پاس سے کتاب اٹھائی اور مطالعہ کرنے لگی۔ کافی دیر مطالعہ کرنے کے بعد جب کتاب میں نے میز پر رکھی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور سینہ دھک سے ہو کر رہ گیا۔ میری نظریں کھڑکی کی طرف اٹھی تھیں۔ مکرجی سلاخوں کے پیچھے کھڑا مجھے حوث بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی، چہرے پر خباثت اور پھٹکار برس رہی تھی۔ اس خبیث کو دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس کمینے کی یہ مجال کہ میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس کا وہ خط جو مجھے کاپی میں ملا تھا، جسے میں نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا، تب سے نفرت اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ میرا بس چلتا تو شاید میں اسے چاقو گھونپ کر قتل کر دیتی۔ میں نفرت اور غصے سے کانپنے لگی۔ میں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے چیخنا چاہا تو میرا منہ کھل نہ سکا۔ اس نے جادو کے زور سے میرا منہ بند کر دیا تھا، اس لیے میری آواز دھڑکتے سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ دوسرے لمحے میں نے اس کی آنکھوں سے روشنی خارج ہوتے دیکھی۔ چند ثانیوں کے بعد اس کی کینہ توز آنکھوں سے شعاعیں پھوٹنے لگیں اور میری آنکھوں میں داخل ہونے لگیں۔ وہ زیر لب آہستہ آہستہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا اور میں بت سی بنی کھڑی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا غصہ اور نفرت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سرگوشی میں مجھ سے کہا، میری رانی، میری دل کی ملکہ، 14ویں کا چاند، ادھر آؤ۔ میں کشاں کشاں اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پاس پہنچی۔ ہم دونوں کے درمیان کھڑکی کی سلاخیں حائل تھیں۔ اس نے میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر کہا، میری رانی، تم دروازہ کھول کر باہر آؤ، میں تمہارا شہزادہ ہوں، میں کتنی صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں کسی معمول کی طرح سحر زدہ سی دروازے کی طرف بڑھی، چٹخنی کھول کر باہر آئی۔ باہر مکرجی موجود نہ تھا۔ میرے قدم آپ ہی آپ لکڑی والی کوٹھری کی طرف بڑھ گئے۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کمرے کے کونے میں لالٹین رکھی ہوئی ہے۔ وہ جگہ قدرے اونچی تھی، لالٹین جل رہی تھی، اس کی روشنی خاصی تیز تھی۔ اس کی روشنی میں نے فرش پر بستر لگا دیکھا۔ وہ گدا اپنے ساتھ لایا تھا یا اس کمرے میں موجود تھا جس پر اس نے رنگین چادر ڈال رکھی تھی۔ وہ بستر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف بے اختیار اور سحر زدہ سی بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے بازو فضا میں پھیلا رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں سے شیطانیت جھانک رہی تھی، چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ گو کہ میں نے یہ جان لیا اور سمجھ لیا تھا کہ وہ مجھے آلودہ کر دے گا، پامال کر کے رہے گا، میری عزت و آبرو خاک میں مل جائے گی، میرا دامن عصمت تار تار ہو جائے گا۔ لیکن میں بے بس سی تھی، اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ اپنے آپ کو روک سکوں اور واپس چلی جاؤں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بستر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ مجھے ایک دم سے ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر میرے پیر کے انگوٹھے میں لگی تھی۔ ٹھوکر لگتے ہی میرے منہ سے کراہ نکلی۔ میں درد کی شدت بھول گئی، پھر ایک دم سے اچھل پڑی اور پھر ششدر سی ہو گئی کہ میں کیوں اور کس لیے اس کوٹھڑی میں آ گئی۔ ٹھوکر لگ کر خون نکلتے ہی جادو ٹوٹ گیا تھا۔ میں اس کے اثر سے نکل آئی تھی۔ جب میں نے مکرجی کو دیکھا تو سارا ماجرا میری سمجھ میں آ گیا۔ پھر مجھے تھوڑی دیر پہلے والی تمام باتیں فوراً ہی یاد آ گئی تھیں۔ جب وہ میری طرف تیزی سے بڑھا تو میں نے جھٹ سے کلہاڑی اٹھا لی اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مکرجی ٹھٹک کے رک گیا۔ پھر اس نے مجھ سے بھونڈے انداز میں کہا، میری جان، اسے پھینک دو اور میری بازوؤں میں سما جاؤ۔ اگر تم اپنی جان سلامت چاہتے ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے ہذیانی لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ میں نے کلہاڑی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ تم غصے میں کتنی حسین اور قیامت دکھائی دے رہی ہو، مکرجی نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔
اے حسن کی دیوی، آج کی رات ایسی نفرت کی باتیں نہ کرو، حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو۔ آج 14ویں کی رات ہے، تم بھی اس چاند سے کم نہیں ہو۔ آؤ ہم جذبات کے سیلاب میں بہہ کر دور چلے جائیں۔ ذلیل کمینے، تو مجھے جادو کے زور پر یہاں لایا ہے۔ میں پھونکاری، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار ڈالوں گی۔ اس خبیث نے مجھے دبوچنے کے خیال سے ایک دم سے مجھ پر جست لگائی تو میں سرد سے ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ لکڑیوں کے ڈھیر پر گرا۔ اس لمحے معلوم نہیں مجھ پر کیا اندھا جنون سوار ہو گیا۔ آج میں سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے پوری قوت جمع کر کے اس پر وار کر دیا۔ اسے اتنی مہلت بھی نہ ملی تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں لرز کر رہ گئی۔ مکرجی کا دایاں ہاتھ کلائی سے کٹ کر فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ تڑپتے تڑپتے وہ تحلیل ہونے لگا۔ دوسرے اس کا کٹا ہوا خون آلود ہاتھ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو اس کوٹھڑی میں فرش پر ہاتھ کے پاس پڑی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر ایک خیال آیا کہ گھر والوں کو جگا کر اس واقعے کے بارے میں بتا دوں۔ میں نے سوچا کہ معلوم نہیں گھر والے کیا نتیجہ اخذ کریں، مجھ پر کوئی الزام نہ آ جائے، اور پھر نوکروں کو بھی اس واقعے کے بارے میں کسی نہ کسی طرح پتہ چل جائے گا۔ طرح طرح کے قصے اور کہانیاں میری ذات سے منسوب ہو کر عام ہو جائیں گی۔ میری اور میرے گھر والوں کی بدنامی ہوگی۔ کلنک کا جو ٹیکا لگے گا اسے ہٹانا ناممکن ہوگا۔ بہتر تو یہ ہے کہ زبان بند رکھی جائے۔ میرے ذہن میں فوری طور پر ایک تدبیر آئی تو میں نے اس کمرے کے کونے میں کلہاڑی کی مدد سے فرش کی کھدائی کی۔ چونکہ فرش بہت کچا تھا، جلد ہی ایک گڑھا بن گیا۔ پھر میں نے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس گڑھے میں دبا کر فرش اوپر سے برابر کر دیا۔ لکڑیوں پر جو خون کے دھبے پڑے تھے انہیں مٹانا تھا۔ میں نے گیلے کپڑے میں صابن لگا کر انہیں جتنا پونچھ کر صاف کر سکتی تھی صاف کیا۔ پھر کمرے میں آ کر انگوٹھے کے زخم کو بھی صاف کر کے اس پر مرہم لگایا۔ تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے بستر پر روانہ ہوئی تو یہ سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے اس ہولناک واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا اور نہ ہی کسی سہیلی کو اعتماد میں لینا ضروری خیال کیا۔ دوسرے دن ناساز طبیعت کا بہانہ کر کے کالج بھی نہ گئی۔ میں یہ سوچتی رہی کہ اگر میرا انگوٹھا زخمی نہ ہوتا تو میرے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، اور پھر وہ کس قدر ذلیل اور کمینہ تھا کہ وہ اس قدر مکروہ عزائم رکھتا تھا۔ اس روز مکرجی کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ اچانک اور پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ سندیپ کی عورتوں اور لڑکیوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا۔ اس طرح 1 برس کا عرصہ بیت گیا۔ اس واقعے کے 1 برس بعد میری شادی ہو گئی، پھر میں یہاں آ گئی۔ میری شادی کو 2 برس کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ یہاں مجھ سے انتقام لینے آ گیا، اور وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے میری جان لینے کے در پہ ہے۔ جس ہاتھ کو میں نے کاٹ دیا تھا اس مردود نے کتنی ہی لڑکیوں اور عورتوں کی عزت اور جانیں لے لی ہیں۔ خدا اس مردود کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ وہ کتے کی موت مرے۔ زینب اپنی دکھ بھری کہانی ختم کر کے زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے زینب کو تسلی و تشفی دی اور زینب نے جیسے ہی اپنی کہانی ختم کی تھی مغرب کی اذان ہونے لگی۔ میں نے اور زینب اور اس کے شوہر نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد کھانا چن دیا گیا۔ پھر ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے میاں بیوی سے کہا، سندیپ میں ایک سفلی علم کا ماہر تھا جو عورتوں کو تنگ اور پریشان کرتا تھا۔ اسے کسی عامل نے بھگا دیا۔ وہ پھر سے اپنے کالے جادو کے زور پر انسانی کٹے ہوئے ہاتھ سے عورتوں کی جان لینے پر عمل میں آ گیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ آپ دونوں اپنے کمرے میں جا کر سکون اور اطمینان سے سوئیں۔ اب کسی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ دونوں میری بات سن کر بری طرح گھبرا گئے۔ زینب خوفزدہ لہجے میں بولی، خدا کے لیے اب آپ یہاں سے مت جائیں۔ وہ کس لیے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ تم کس لیے اس قدر خوفزدہ اور ہراساں ہو؟ اس لیے کہ اب 2 ہاتھ آنے لگے ہیں، زینب نے مردہ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہم سب کی جان لے کر ہی چھوڑیں گے۔ نہیں، اب تو وہ کسی کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ اس گھر میں جتنے افراد ہیں وہ ایک ایک بار سورہ فاتحہ، 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر سینے پر دم کر لیں۔ وہ ہاتھ قریب نہیں آ سکیں گے اور نہ ہی کالا جادو کوئی اثر کرے گا۔ پھر میں اس خبیث مکرجی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسے ساری رات مختلف جگہوں پر تلاش کرتا رہا، وہ نہیں مل سکا۔ میں صبح واپس آ گیا۔ دونوں میاں بیوی بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ وہ میرے رات بھر غائب رہنے سے بہت پریشان تھے۔ میں نے ناشتہ کرتے وقت تنزیل الرحمن سے پوچھا، رات کیسی گزری؟ وہ دونوں ہاتھ آئے تو نہیں تھے؟ جی ہاں، وہ آئے تھے، تنزیل الرحمن نے جواب دیا۔ آپ کے جانے کے کوئی 1 گھنٹے کے بعد دونوں ہاتھ ایک ساتھ ہی آئے تھے، مگر وہ کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کی بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، مگر ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ کوئی غیبی طاقت تھی جو انہیں اٹھا کر دور پھینک دیتی تھی۔
ان کے ہاتھ سے شعائیں بھی خارج ہو رہی تھیں جس سے انہوں نے کھڑکی کی سلاخیں جلانا چاہیں لیکن وہ بجھتی رہیں۔ ان دونوں ہاتھوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ ان سلاخوں کو اکھاڑ پھینکیں، وہ اسے ہلا بھی نہیں سکے۔ اب وہ کسی راستے سے بھی کسی بھی وقت گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے انہیں دلاسا دیا، اب آپ سب سکون و اطمینان سے رہیں، خوف نہ کھائیں۔ میں اس کی تلاش میں صبح چل پڑا۔ اسے شاید اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں اس کی سرکوبی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے جنوب میں اسے نہ پایا تو میں نے ایک ویرانے میں اپنے موکل کو طلب کیا۔ اس نے کچھ دیر بعد آ کر مجھے بتایا کہ مکرجی شمال میں یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ایک ویرانے میں تالاب کے کنارے ایک بڑی سی کٹیا ڈالے اس میں پڑا ہوا ہے، اسے اس نے اپنی اقامت بنا رکھا ہے۔ میں اس جانب چل پڑا۔ میں نے 1 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک بہت ہی حسین اور بھرپور جوان عورت ایک درخت کے نیچے اس طرح سے لیٹی ہوئی تھی کہ پارسا سے پارسا، بوڑھے سے بوڑھا مرد بھی اسے دیکھ کر بہک سکتا تھا۔ اس کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، لباس بھی اس کا نامناسب تھا۔ میں ایک مرد تھا، حقیقت کچھ اور ہوتی تو شاید میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکتا، میرا پیر پھسل جاتا۔ اس نے مجھے خود سپردگی کی نظروں سے دیکھا اور ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور پھر میرے پاس اٹھ کر آئی، پھر رسیلی آواز میں بولی، اے حسین و جمیل مرد، تم کہاں جا رہے ہو؟ آگے تو کوئی جگہ آبادی نہیں ہے، تمہیں کس کی تلاش ہے؟ میں کہیں بھی جا رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ کس کی تلاش ہے کیوں بتاؤں، تم دفع ہو جاؤ۔ یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے آنے کا امکان ہے۔ اس کے ہونٹ سراپا جسم اور آنکھیں دعوت گناہ دینے لگے۔ یہ ایک ویرانہ ہے، جنگل ہے، کیوں نہ ہم دونوں جوانی اور جذبات کے جنگل میں اتنی دور نکل جائیں کہ واپسی کا ہوش نہ رہے۔ تمہاری اسی میں بہتری ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور اپنی راہ لو۔ میں نے بگڑ کر برہمی سے کہا، تم مجھے اپنے جسم کی نمائش اور اپنے حسن و شباب سے بے وقوف نہیں بنا سکتی اور نہ فریب میں لا سکتی ہو، کیونکہ میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ وہ بڑے زور سے ہنسی اور اس کا لباس سرسراتا ہوا زمین پر بکھر گیا۔ کیا میں عورت نہیں ہوں؟ تم ایک چڑیل ہو، تم جتنی حسین ہو اتنی ہی بدصورت ہو۔ کیوں، سچ ہے نا؟ نہیں نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، وہ بھونچکی ہو کر ہزیانے لہجے میں بولی۔ تم ہو کون؟ وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ تم چڑیل ہی ہو، تمہیں یہ حسین بہروپ دیا گیا ہے اس لیے کہ تم مجھے اپنے جال میں پھنسا کر نہ صرف میری ساری پاک بازی، پارسائی اور زاہد پن کو ختم کر دو، پھر ناگن کا روپ بھر کر مجھے ڈس لو اور میرا سارا خون پی لو۔ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس کا بدن کا جادو چل جائے گا، لیکن میں اس کا جادو کا اسیر نہ ہو سکا۔ پھر اس نے چند لمحوں کے بعد اپنی اریاں باہیں فضا میں پھیلائیں، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے شعائیں نکلیں اور میری طرف کوندہ بن کر لپکیں۔ میں اس کے لیے تیار تھا، اس کا یہ جادو چلنے نہیں دیا۔ اگر اس کا یہ جادو چل جاتا تو وہ میری آغوش میں ہوتی۔ میں نے پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ یہ ایک بدروح تھی جس نے چڑیل کا روپ بھرا ہوا تھا۔ مکرجی نے اسے اپنے کالے جادو کے زور سے ایک ایسی حسین، بے پناہ گداز پرشباب بدن میں ڈھال دیا تھا کہ میں بہک جاؤں، پھر وہ بدروح مجھے ختم کر دے۔ مکرجی نے مجھے ایک عام قسم کا عامل سمجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے ایک بدروح کو حسین عورت بنا کر چارہ ڈالا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی سابقہ حالت میں آئی وہ نظروں سے غائب ہو گئی، اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب میرے لیے راستہ صاف تھا۔ میں نے پھر اپنے موکل کو طلب کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بدروح مکرجی کے پاس نہیں گئی، مکرجی کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس بدروح نے مجھے آلودہ کر کے ختم کر دیا ہے۔ وہ اپنی کٹیا میں موجود ہے اور ایک لڑکی کو بھی وہ کہیں سے اٹھا لایا ہے۔ میں تھوڑی دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد اس تالاب پر پہنچا جس کے قریب اس کی کٹیا تھی۔ میں اس کٹیا کی طرف دبے پاؤں اور غیر محسوس انداز سے بڑھا۔ دہلیز پر پہنچ کر رکا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کی پشت میری طرف تھی۔ ایک 14 برس کی لڑکی بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ میں اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے ایک گولا رکھا ہوا تھا۔ اس گولے میں زینب اور اس کا شوہر نظر آ رہے تھے، وہ دونوں کٹے ہوئے ہاتھ بھی۔ وہ اپنے جادو کے زور سے ان ہاتھوں سے کام لینا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا جادو کلام الہی کے آگے بے بس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس کا جادو کیوں نہیں چل رہا ہے۔ جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی پشت پر کوئی کھڑا ہوا ہے، اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے، پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس نے مجھ پر اپنے جادو کا سارا زور صرف کر دیا، پھر اس کے شیطانی چیلوں نے بھی مجھے اپنے نغے میں لے لیا۔ جب وہ اپنی طاقت آزما چکا اور اپنی تمام کوششوں کو کام میں لا چکا اور میرا بال تک بیکا نہ کر سکا تو میری نظروں سے غائب ہو گیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں نے ایسی حد بندی کر دی کہ وہ سندیپ میں بھولے سے بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی زینب کی عزت اور زندگی سے کھیل سکتا تھا۔ اب اس کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں اس بے ہوش لڑکی کو ہوش میں لایا، اس بات سے بہت خوشی ہوئی
کہ میرے بروقت آنے سے اس لڑکی کی عزت اس شیطان کے ہاتھ سے محفوظ رہی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ صبح کسی کام سے گھر سے نکل کر بازار جا رہی تھی کہ ایک سنسان جگہ پر 2 کٹے ہوئے ہاتھوں نے اسے اٹھا لیا۔ وہ اسے اٹھا کر فضا میں کسی پرندے کی طرح پرواز کرنے لگے، پھر وہ خوف و دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس شیطان کی کٹیا نظر آتش کر دی۔ جب وہ میرے سامنے جل کر خاک ہو گئی تو میں اس لڑکی کو ساتھ لے کر چلا، پھر اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ مکھرجی کے پاس جو کٹا ہوا ہاتھ تھا وہ ایک ایسے شخص کا تھا جو ٹرین کے نیچے آ کر کٹ گیا تھا۔ اس کا بھی ایک ہاتھ کلائی سے کٹ گیا تھا۔ وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اس لیے اٹھا لایا تھا کہ اس سے کام لیا جا سکے، لیکن یہ ہاتھ اس کے کسی کام نہ آ سکا۔ میاں بیوی نے مجھے مزید 3 دن تک روک لیا، میری خاطر مدارات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ان ہاتھوں سے نجات ملنے کی خوشی میں سارے گاؤں میں زوردار جشن منایا گیا۔